اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا۔ تو آیت نمبر 110 میں ہمیں کیا پتہ چلا کہ سچی توبہ کرنے والا گناہگار اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم پائے گا۔ تو یہاں پہ بہت سارے ہم جیسوں کے لیے تسلی ہے کہ کوئی برا کام کر بھی لیا ہے، اپنی جان پہ ظلم کر بھی لیا ہے، یعنی برا کام کر کے تو بیسیکلی ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اصل میں ہم اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں۔ وہ جو گناہ، وہ جو برائی کی، اس کا خمیازہ تو ہمیں ہی بھگتنا ہے نا، اس لیے یہ اپنی جان پہ ظلم ہے۔ تو کیا فرمایا گیا؟ جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں گناہ کرنے کے بعد، یہ سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری بخشش ہوگی کہ نہیں، ان کے لیے یہ آیت بہت بڑی تسلی ہے کہ جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پہ ظلم کرے تو پھر بات اصل میں یہ آ جاتی ہے کہ توبہ سچی ہو، سچی توبہ کرے، ریپیٹڈلی ان گناہوں کو نہ دہرائے، انہی برائیوں کو نہ دہرائے، ہر بار کوئی نیا حربہ مت آزمائے، اپنے گناہ کو جسٹیفائی مت کرے، اور یہ نہ سوچے کہ میں جو گناہ کر رہا ہوں، کر رہی ہوں، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے، یا اپنے آپ کو، اپنے ضمیر کو سلانے کے لیے نئے سے نیا بہانہ گھڑ لے، تو یہ کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ یعنی توبہ کی امید پہ گناہ کیے جانا یہ تو کوئی تک نہ ہوئی، اس سے تو دل سخت ہو جاتا ہے، اور ایسے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ بھائی آپ گناہ کر رہے ہو اور ساتھ یہ سوچ رہے ہو ہاں میں بعد میں توبہ کر لوں گی، یہ غلط طریقہ ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ آپ سے انجانے میں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، آپ کو پھر ریئلائز ہو گیا، احساس ہو گیا، تو پھر آپ کیا کریں؟ سچی توبہ کریں، اللہ کے حضور اشک بہائیں، آنسو بہائیں۔ آپ اللہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں اللہ سے ڈرتے؟ آپ کو کیوں خوف محسوس نہیں ہوتا؟ کیوں آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ گناہوں کی معافی نہیں مانگیں گی تو خیر ہے، دیکھی جائے گی؟ یہ وقت غنیمت ہے، یہ سانس چلتی ہوئی غنیمت ہے، یہ آپ جو پلک جھپک رہی ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، یہ ہر چیز غنیمت ہے۔ آپ اپنے اس انرجی کو یوز کیوں نہیں کرتی؟ زبان ہلانے میں کیا جاتا ہے؟ دل شرمندہ ہو جانے میں کیا ہو جاتا ہے؟ عزت کم ہو جائے گی؟ زبان سے اقرار کر لینے میں کیا جائے گا کہ ہاں اللہ یہ گناہ ہو گیا، مجھے اب معاف کر دیں، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ اور توبہ سچی ہو، آپ کا دل چاہتا ہو کہ آپ جنت کو پانا چاہتی ہیں، آپ کو جنت کے حصول کی خواہش ہو، آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا دل چاہے، آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہتی ہوں، اس کی رضا میں راضی رہنا چاہتی ہوں، تو آپ ہر کام پھر دل سے کریں گی۔ آپ کی پھر یہ کوشش ہوگی کہ آپ صرف فرض نہ نبھائیں بلکہ آپ نفلی عبادات بھی کریں، آپ نفلی کام بھی کریں، کہ بروز قیامت آپ کے اعمال نامے میں کسی چیز کی کمی نہ ہو۔ یہ بات میں ان لوگوں کو بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جو صرف فرض پڑھتے ہیں، نماز میں سنتوں اور نفلوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو بروز قیامت جب کمی ہوگی نا آپ کے اعمال نامے میں، تو پھر آپ کی نفلی عبادتیں اور نفلی یہ جو سنتیں ہیں یہی تو کام آئیں گی۔ اصل بات یہ ہے کہ جو ان کی اہمیت سے واقف ہوگا وہی پھر ان کو اچھے طریقے سے ادا کر سکے گا، ورنہ بہت سارے لوگ صرف فرائض کی ادائیگی پہ فوکس زیادہ کرتے ہیں۔ بہرحال جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی ان کے نزدیک سنت کی بھی اتنی ہی اہمیت ہوگی، سنتوں کی بھی اہمیت ہوگی، نفلی عبادت کی بھی، کہ آپ نے اللہ کی رضا میں، کچھ ہوتے ہیں نا اسٹوڈنٹ جن کو جتنا کام کروایا جائے وہ اتنا کرتے ہیں، کچھ کو جتنا کروایا جائے وہ اتنا بھی نہیں کرتے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں آؤٹ پٹ اگر ہم 100% کام کرواتے ہیں تو وہ 110 لے کے آتے ہیں۔ نگہبان کا تو یہی کام ہوتا ہے نا، اس نے صرف گائیڈ کرنا ہے، ٹیچر کا تو یہی کام ہے، اس نے صرف گائیڈ کرنا ہے، لیکن ہر بچے کی کیپیبلٹی پہ، اس کے انٹرسٹ پہ، اس کی کہ وہ اپنے کام کو کتنی ویلیو دیتا ہے، اس لحاظ سے وہ کیا کرتا ہے کہ ہر بچہ مختلف کام کرتا ہے، اور جو 110 کر کے لاتا ہے اس کی اہمیت زیادہ ہوگی، یا جو صرف جتنا بتا دیا اتنا کر لیا، یا جس کو جتنا بتایا اس نے اتنا بھی نہ کیا۔ تو آبویسلی جو نفلی عبادات بھی کر رہا ہے، سنتیں بھی پوری کر رہا ہے، فرائض پہ بھی توجہ ہے اس کی، اللہ کی رضا پانے کی بھی کوشش ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش بھی کرنا چاہتا ہے، تو وہی زیادہ کامیاب ہوگا نا۔ ٹھیک ہے جنت کا حصول تو مل جائے گا، لیکن اصل بات تو ویلیو کی ہے نا، اللہ کا دیدار کن کو نصیب ہوگا۔ انشاءاللہ ایک دن اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے، اللہ کے دیدار پہ بھی۔ تو جی بہت زیادہ اگر گناہ ہو بھی جائے تو بات وہی ہے کہ منا لیا کریں اللہ کو، کسی تیسرے کی شمولیت کے بغیر اللہ کو منانے والی بن جائیں۔